الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلی اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا وکرامت الآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، انہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کا انتخاب کرتا رہا، بھیجتا رہا، جن کو انبیاء کہا جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ تبارک و تعالی نے قوم ہی کی زبان میں پیغمبر کو قوم کے درمیان بھیجا. جو زبان قوم کی ہے وہی زبان کس کی ہے؟ نبی کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس وجہ سے کیا تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالی پہلے ایک قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، کسی خاندان کے لیے، یعنی ایک حد تھی، اس حد کے اندر پیغمبر رہتے تھے، اس کے باہر نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ چلایا اور چلاتے رہے. آخر میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو ظاہر اور آسان جواب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد میں نبوت کا اعلان ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالی نے آدم کا خمیر ابھی تیار نہیں کیا تھا اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نبی بنا چکا تھا.
پیغمبر کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی ظہور نہیں ہوا، مقام کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ آنے والی ہستی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقام کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا ظہور بعد میں کیا۔ اگر آدم علیہ السلام 40 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں، اپنی غلطی پر رو رہے ہیں، ندامت کے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، تو نے جو اپنے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام جوڑ رکھا ہے اس کے طفیل میں مجھے معاف فرما دے۔ آدم تم نے کہاں دیکھا؟ فرمایا کہ میں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یا اللہ، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی یا کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، وہ بڑی شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم سنو، اگر ہم اس محمد کو دنیا میں پیدا نہ کرتے یا نہ بھیجنا ہوتا تو تمہارا بھی وجود دنیا میں نہیں ہوتا۔ جاؤ، ہم نے معاف کر دی۔ کس کے طفیل میں؟ محمد الرسول اللہ کے طفیل میں۔ ابو عبد المطلب طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، طواف کر رہے ہیں۔ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس میں آتے ہیں تو خانہ کعبہ اٹھ جاتا ہے، اس کے آگے چلتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس میں آتے ہیں، وہ بھی اوپر اٹھ جاتا ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان، میرا دماغ گھوم گیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو نئی معجزات سامنے آ رہے ہیں، نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ عبد المطلب سوچ رہے ہیں، اسی سوچ میں اپنے گھر پہنچتے ہیں اور آمنہ سے دروازہ کھلواتے ہیں۔ عبد المطلب کا بیان ہے کہ 40 سال مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے ہو گئے، لیکن کبھی ایسی خوشبو نہیں آئی جو آج آ رہی ہے۔ عبد المطلب نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ بڑا اونچا مقام ہے، بڑی اونچی جگہ ہے، مقام ابراہیم بڑی اونچی جگہ ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، فرمایا کہ خانہ کعبہ سے بھی افضل آدمی دنیا میں تشریف لا چکا ہے، مقام ابراہیم سے بھی افضل آدمی دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ آمنہ نے دروازہ کھولا تو عبد المطلب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بڑی عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ عبد المطلب سوچو مت، جس کی برکتوں کا ظہور، جس کی وجہ سے تمہیں نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور تم برکت حاصل کر رہے ہو، وہ چیز اور وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے۔ عبد المطلب خوشی سے جھوم اٹھے۔ اندھیرا تھا، کمرے میں روشنی ہو گئی۔ کون آ رہا ہے؟ شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ جس کے بارے میں نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، اور فرمایا کہ میرا رسول وما هو بقول شاعر، میرا نبی وہ شاعر نہیں ہے، ولا بقول کاہن، میرا نبی کاہن نہیں ہے، میرا نبی ساحر نہیں ہے، بلکہ تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہور بعد میں فرمایا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نام رکھوں گا ان کو،
نام بچے کا کون رکھے گا؟ بچے کا نام میں رکھوں گا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عبد المطلب کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کام تو پہلے ہی ہو چکا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں ان بچوں کا نام رکھنا چاہتا ہوں۔ آمنہ نے فرمایا کہ ابھی یہ بچہ دنیا میں ابھی آیا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس بچے کو 7 نام سے پکار چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں ہادی کہا ہے میرے نبی کو، انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا نام لیا ہے، انجیل کے اندر مؤید کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمود کہا ہے، اللہ نے یاسین کہا ہے، طٰہٰ کہا ہے، مزمل کہا ہے، مدثر کہا ہے۔ ابھی بچہ آیا نہیں، القاب پہلے ہی مل رہے ہیں، نام پہلے ہی مل رہے ہیں۔ یہ کام تو ہو چکا عبد المطلب، تمہیں نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہاں اے میرے پیارے نبی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرا ذکر اور تیرا نام اتنا اونچا کر دیں گے کہ دنیا والے افسوس کریں گے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو دشمنان اسلام اور دشمنان قریش، جو قریش کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کا نسب ختم ہو چکا ہے، محمد کی اولاد نہیں چلے گی، آپ بے فکر رہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے، آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے اور ہمیں یاد کیجئے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، سنو دشمن کا نام ختم ہو جائے گا اور تمہارا نام قیامت تک چلتا رہے گا، اور محمد کا نام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس مہینے کے اندر میرے عزیزو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اس ذات پاک، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جس کے نام پہ آج ہمیں فخر ہے اور جس کے امتی ہونے پر آج ہمیں فخر ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ سنو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں میری ماننی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، رحیم ہے، اس سے بلا الرحمن اور رحیم کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہماری فخر کی بات ہے۔ امام الانبیاء جو نبیوں کا بھی امام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ میرے عزیزو، فرمایا جب تک نبی جنت میں نہیں جائے گا کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک یہ امت جنت کے اندر نہیں چلی جائے گی کوئی امت جنت کے اندر نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی وجہ سے ہمارے مقام کو بھی اونچا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی وجہ سے میرے عزیزو کیا کہا؟ تیرا امتی کیا کرے گا؟ ایک نیکی کرے گا، ہمیں اس کو کیا دوں گا؟ 10 گنا، اس نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر دوں گا۔ اس نبی کے طفیل میں میرے عزیزو یہ مسجدیں ملی ہیں، اس نبی کے طفیل میں ہمیں باجماعت نماز ملی ہے، اذان ملی ہے، اقامت ملی ہے، اس نبی کے طفیل میں یہ کار نبوت ملا ہے، تبلیغ والا کام ملا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر نبی کی صورت سے پیار ہے تو نبی کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔
اگر نبی کی صورت سے پیار ہے تو نبی کی سیرت کو میرے عزیز اپنانا پڑے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے عزیزو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر بھی ہمارے مقام کو اونچا کر دے گا۔ تو یہ مسجدیں میرے عزیزو کس کی وجہ سے ملی ہیں؟ ہاں، یہ ہمارے نبی کی وجہ سے ہمیں یہ مسجدیں ملی ہیں۔ پوری زمین کو کیا بنا دیا گیا؟ نماز کے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ زمین پاک ہو، صاف ہو، تمہیں کہیں مسجد نہ مل رہی ہو تو کیا کرو؟ وضو کرو اور مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھو، اپنا کپڑا بچھاؤ، نماز پڑھو۔ کتنی آسانیاں دے دی۔ اگر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو کیا کرنا ہے؟ ارے تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانی امت کو دی ہے اور امت اتنی ہی دشواریاں پیدا کر رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو نبی کی صورت سے بھی محبت کرو، نبی کی سیرت سے بھی محبت کرو، اور اگر نبی کی سیرت سے ہمیں محبت نہیں ہے میرے عزیزو، ہوتا یہ ہے کہ نبی کا نام آتے ہی جھوم جاتے ہیں اور جب نبی کی سیرت کا نام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ نماز کے اوپر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو پھر نماز پڑھنے والے خود گھوم جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے والے خود گھوم جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اصل یہ ہے کہ ہمیں نبی کی سیرت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کا دین، ہر زندگی کے ہر پہلو کا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ مدرسے اللہ کا گھر ہیں، خانقاہیں اللہ کا گھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیزو اسی طرح نظام کو چلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی اس بات کا اعلان کرایا تھا کہ جب ضرورت تھی تو میرے عزیزو ابو بکر بھی سارا لے آئے، عمر بھی جو ہے اپنے گھر کا آدھا لے آئے، عثمان غنی بھی تہائی لے آئے۔ تو میرے عزیزو یہ کب ہوا؟ یہ جب ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر نبی کی محبت کو ڈال دیا تھا، وہ نبی سے محبت کرنے لگے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیزو بھائی اللہ کا گھر ہے، آپ بھی جو ہے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو میرے عزیزو یہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اور جو اللہ کے گھر کے اندر دے رہے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ میں، اتنی مشقت کے ساتھ میں، یہ آپ کا رائگاں نہیں جائے گا۔ نبی کا فرمان ہے کہ جو آدمی سخی ہوتا ہے، جو آدمی سخی ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ اور جو آدمی بخیل ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ سخی آدمی کا اتنا اونچا مقام ہے میرے عزیزو، فرمایا کہ اگر اس کی عبادات میں تھوڑی بہت کمزوری ہوئی، یعنی وہ نفل نہیں پڑھتا تھا، صرف اس نے فرائض کا اہتمام کیا یا واجبات کا اہتمام کیا، اس نے نفلوں کا اہتمام نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ تو سخی اور سخاوت کا ہونا میرے عزیزو بہت بڑی چیز ہے۔ نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن میرے عزیزو زکوٰۃ دینے والے بہت کم ملیں گے، زکوٰۃ دینے والے میرے عزیزو بہت کم ملیں گے۔ ہاں، اسی طرح میرے عزیزو عبادات کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ یہ تب ہوتا ہے جب میرے عزیزو دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو۔ تو دیکھو میرے عزیزو یہ 1000 روپے ہے، یعنی جمعے میں جو ہے اتنے سارے آدمی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 1000 روپے کا تعاون ہوا ہے۔ بھئی یہ تو پچھلے جمعے سے ایک حصہ بھی نہیں ہے، اگر حساب لگایا جائے تو یہ ایک حصہ بھی نہیں ہے۔
کم از کم میرے عزیزوں 2000 روپے تو ہونے چاہیے. ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ؟ نماز کا ٹائم ہو رہا پھر ہے بھائی اللہ کا نیک بندہ کوئی ہے اللہ کا شیر جو 500 روپے سے مسجد کا تعاون کرے؟ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. لو بھائی ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بہت ہیں. لو بھائی ہے کوئی بھائی جو 500 روپے سے مسجد کا تعاون کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ ماشاءاللہ دیکھو یہ ایمان والوں کی بات ہے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی محبت کو ان کے دل کے اندر